ابو محمد صاحب بڑا خوبصورت ایک سوال ہے وہ کہ کیا صدقہ اور خیرات صرف مالی صورت میں ہی دیا جا سکتا ہے، اس کے اور بھی طریقے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ہے. صدقہ اور خیرات کی بے شمار صورتیں ہیں. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ مالی طور پہ دیں. اگر مریض ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دوائی کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت، میڈیسن کی ضرورت ہے. صحیح. اور اگر کوئی ننگا ہے، پاؤں سے ننگا چل رہا ہے، تو اس وقت آپ اس کو جوتا لے کر دیں، وہ صدقہ سب سے افضل ہے. تو صدقے کی یا خیرات کی موقع مال کی مناسبت سے جو ہے وہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں. آپ نے بہت خوبصورت عنوان چھیڑا. میں اس عنوان سے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ جملہ آپ کے دل کو بھی لگے گا اور جو سنے گا اسے بھی لگے گا. ہماری جو شریعت نے اصول بتایا نا، وہ بڑا آسان ہے، بڑا پیارا ہے. وہ کیا ہے؟ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. بھائی واہ واہ. جو دے گئے وہ لے گئے. واہ بھائی واہ واہ. جو دے گئے وہ لے گئے، کیا بات ہے. جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے. اگر ہم پوری شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اور صدقہ یا خیرات وہ شریعت اسلامیہ نے وہ واحد چیز ہے جس کا حجم بڑا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو دنیا میں کی جاتی ہے، اور اس کا منافع آخرت میں ملے گا. منافع آخرت میں ملتا ہے، لیکن بڑھا چڑھا کے ملتا ہے. اور دنیا میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک بندہ کھجور دے گا، مگر جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کھجور کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. احد پہاڑ کتنا ہے؟ 8.5 کلومیٹر ہے. ایک کھجور کا وزن 8.5 کلومیٹر سے زیادہ کیوں ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمان سے اتنی محبت ہے. فرمایا مما، جب یہ میرے دیے ہوئے سے خرچ کرتا ہے تو مجھے اس پہ بڑی محبت آتی ہے، میں اسے وجود دے دیتا ہوں. اب اکثر لفظ آپ نے شکر کرو، شکر کا لفظ سنا ہوگا. یہ شکر کا لفظ قرآن میں ہے، مگر یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے. عبرانی زبان میں شکر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی شکر کرو الحمدللہ. یہ بھی شکر ہے، ایک کیفیت ہے، ایک طریقہ ہے، مگر اصل لفظ کیا ہے؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنا. واہ. جو تمہیں دیا گیا ہے اسے تم دوسروں کو دو. مسلمان کے پاس مال تو اس لیے آتا ہی نہیں ہے کہ وہ جوڑے. مسلمان کو اللہ دیتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. اپنے لیے جو جیا وہ کیا جیا تو وہی جیا جو دوسروں کے لیے جیا. تو اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار مثالیں اس کی دی ہیں. اور اس کے متعلق قرآن کریم میں 4 سپارے کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بڑی خوبصورت. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دینا چاہتے ہو وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. واہ بھائی واہ. ہم عمومی طور پر وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے ہاں بالکل ردی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور اکثر ریسٹورنٹ پہ دیکھا ہے کہ ہم نے کھانا کھایا، جو کھانا بچ گیا وہ کسی فقیر کو دے دیا. تو خیرات وہ نہیں، خیرات تو وہ ہے جو عمدہ، یعنی کسی کا بچا ہوا کھانا آپ نہیں پسند کریں گے کوئی آپ کو دے. لیکن اب یہ آپ دے کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، تو آپ اللہ کو کیا دینا پسند کریں؟ بالکل، بڑا خوبصورت. اب میں ایک سوال آپ کی طرف آؤں گا یہاں پر. یعنی جیسے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں کوئی ایسا راز بتائیے کہ جس سے میں امیر ہو جاؤں، غریب نہ ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو. جب وسیع کر دو گے تو پھر تمہارے رزق میں اللہ اضافہ کر دے گا.